السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولا، رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات کو، ویعلمہم، اور وہ ان کو سکھائے، تعلیم دے، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انک، بے شک تم، انت، تو ہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ان میں، انہی میں سے رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ گھر کی تعمیر اور مسجد بنانا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مسجد بنا دے، اس کو بڑا خوبصورت بنا دے، اس میں ٹائل پتھر لگا دے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہر قسم کی آسائش اور سہولت بھی مہیا کر دے۔ یہ مسجد کی آباد کاری نہیں ہوتی۔ مسجد کی آباد کاری ہوتی ہے 4 چیزوں سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ چاروں چیزیں دنیا کی پہلی مسجد کے لیے اللہ سے طلب کی کہ اللہ، مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کی آباد کاری کے لیے 4 چیزیں چاہیے، وہ 4 چیزیں تم عطا فرما دے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ ایک استاذ دے، تو ایک معلم، مربی اور رسول کہ جو ان کے لیے راہبر اور رہنما ہو۔ کسی بھی مسجد کے اندر جب تک ایک معلم اور ایک اچھا استاذ موجود نہیں ہوتا، وہ مسجد اچھے نہج پر نہیں چل سکتی۔ نمازیوں کی نماز کی اصلاح، ان کے اخلاق اور عقائد اور اعمال، معاملات، ان سب چیزوں پر رہنمائی کون کرے گا؟ اگر اچھا معلم نہیں تو یہ چیزیں مشکل ہیں کہ ان کے اندر اصلاح ہو۔ اور دوسرا کہ اللہ تیری کتاب کی آیات تلاوت کرے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت یہ مسجد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ وہ تلاوت نمازوں کے اندر ہو یا نمازوں کے علاوہ ہو، مسجد کی آباد کاری کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے اندر یہ شعبہ جات بھی شامل ہیں جن میں حفظ اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اس میں تعلیم کا سلسلہ چلے، تعلیم کتاب اور حکمت۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کے معانی، اس کے مفاہیم، اس میں عقائد، اعمال، احکام، ان کی وضاحت، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں قرآن کی تفسیر۔ والحکمہ، اور حکمت۔ حکمت کے تو کئی معانی ہیں۔ ویسے تو حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے مناسب کلمہ جو کسی جگہ کی مناسبت سے اور وقت کی مناسبت سے بولا جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی کہ بات بھی بڑی مناسب ہو اور جس موقع پر کی جا رہی ہے وہ موقع بھی اس بات کے مناسب ہو اور سامعین بھی اس کے مناسب ہوں اور وقت بھی اس کے مناسب ہو، یعنی یہ سب چیزیں اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے، جس طرح کہ قتادہ اور دیگر مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ وہ لوگوں کو حکمت یعنی کہ حدیث بھی سکھائے، لوگوں کو حکمت دانائی والی باتیں بھی سکھائے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں،
پہلی چیز ایسا استاذ ہو جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، دوسری چیز کہ یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب ہو، اور نمبر 3 والحکمہ، اور تعلیم حکمت ہو، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے دروس مسجد کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ مسجد، اس کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور ہر وقت خیر کا پہلو غالب رہتا ہے جس مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صبح و شام جس مسجد کے اندر ہوں، وہاں پر اصلاح کے پہلو غالب ہوتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کا وہ تزکیہ بھی کرے۔ تزکیے کا معنی یہاں پر ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاص اور ان کو عبادت کی طرف ترغیب دلانا۔ یعنی تزکیے کا تو ویسے معنی ہوتا ہے کہ ایسی تربیت کہ جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے اور برائی سے بچ سکے۔ یعنی کہ اس میں تزکیے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو رذائل اور گھٹیا چیزوں سے خالی کرنا، اور تحلیہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو ایمان کے زیور سے آراستہ کرنا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا استاذ بھیج کہ جو 4 کام کرے۔ گویا کہ علماء کی 4 ذمہ داریاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی کے لیے بتائی تھی، اور انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو یہ 4 کام وہ کرتے رہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں لوگوں پر۔ تلاوت کی ایک اپنی تاثیر ہے، تلاوت کا اثر ایک اپنا ہی ہے۔ آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں 3 کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تورات کا، انجیل کا اور قرآن مجید کا۔ وہ یوں کرتے تھے کہ وہ تینوں کتابوں کی اس نے نا ان کے علماء کی تلاوتیں ذکر کی۔ سب سے پہلے اس نے تورات کی پڑھنے کا طریقہ یہودیوں کا اس نے ویڈیو کی صورت میں پیش کیا تھا کہ یہودی تورات کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے انجیل، اس کا طریقہ، عیسائی اپنی کتاب کیسے پڑھتے ہیں اس کا طریقہ، اور آخر پہ اس نے قرآن کا ذکر کیا۔ اب میں بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ تورات کے پڑھنے میں، انجیل کے پڑھنے میں اور قرآن کے پڑھنے میں، اگر میں یوں اپنے آپ کو باور کرتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک عامی آدمی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر کون سی چیز اثر کرے گی، تو یقین مانیے کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی باری آئی تو یوں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ واقعی کسی کے دل کے اندر تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی انصاف ہوگا نا، وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہی کہے گا کہ قرآن حق کتاب ہے۔ تو تلاوت آیات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ وہ لوگوں پر آیات کی، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ایک الگ تاثیر ہے، اور کاش کہ یہ تلاوت دل سے کی جائے۔ جب یہ تلاوت دل سے کی جاتی ہے تو دل پر اترتی ہے، جب یہ تلاوت حلق سے کی جاتی ہے تو حلقوں سے نیچے نہیں جاتی، کانوں سے نیچے نہیں جاتی۔ تو یہ اگر قرآن کی تلاوت دل سے کی جائے، آواز اتنی اچھی نہ بھی ہو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اور ساتھ تعلیم کتاب یہی ہے کہ قرآن مجید کے افہام و تفہیم کی کوشش کرنا، لوگوں کو اس کے معانی، مفاہیم، مطالب سمجھانا، اس سے اخذ ہونے والے مسائل اور عقائد اور اعمال اور یہ چیزیں سکھانا لوگوں کو۔ حکمت، حدیث کی وضاحت، تفسیر اس کے مطابق، اور تزکیہ، یہ 4 کام مسجد کی آباد کاری کے لیے ضروری ہے۔ تزکیہ، لوگوں کی تربیت کے لیے کبھی کبھار درس دینا، اصلاحی دروس دینا، ان کی اخلاص پر، للہیت پر، ان باتوں پر لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ ہے مطلب۔ اللہ ایسا رسول بھیج کو جو یہ 4 کام کرے، یہ ہے گھر کی اصل آباد کاری۔ تو میرے بھائیوں، اصل مسجدوں کی آباد کاری یا کسی بھی خیر والے معاملے کے اندر اصل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی، بلکہ بلڈنگ اور عمارت بنانے کے بعد اصل آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے اور آپ کی دعاؤں میں طاقت کتنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی طاقت ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک وہ گھر اتنا آباد ہے کہ دنیا ترستی ہے اس کے لیے۔ گھر بنانا اصل نہیں ہوتا، آج دنیا کہہ دیتی ہے مسجد میری ہے جی، میں نے بنائی ہے، جگہ میں نے دی تھی، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن آپ نے اس کے بعد کے لیے کیا کیا؟ اس کی مسجد کی آباد کاری میں آپ نے کتنی دلچسپی لی، اور آباد کاری سے مراد یہی چیزیں ہیں اصل میں۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مستدرک حاکم اور دیگر کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو اس نے دیکھا تھا کہ اس کے بدن سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے کسریٰ قیصر کے جو محلات تھے ان کو وہاں تک اس کی روشنی گئی، اس کو روشن کر دیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان سپر پاور طاقتوں پر بھی جائے گی، وہ بھی اسلام کے زیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طاقتیں بھی اسلام کے تابع ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ آپ تو اسی وقت نبی تھے جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، لیکن ابراہیم کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے موافق آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی یہ بات طے تھی کہ آخری نبی آئے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کے ساتھ مل گئی، تقدیر کے ساتھ۔ جس طرح کہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ کے علم میں وہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو دعا تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے، یہ موافقت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یہ موافقت ہو گئی۔ اور لوگوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے دعا کے طور پر جس سے ظاہر کیا وہ ابراہیم ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس سے مراد رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ کہ اسماعیل کے بعد عرب کے اندر کوئی رسول نہیں آیا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ یہ دعا کرنے میں اسماعیل شریک تھے۔ تو یہ دعا اسماعیل کی اولاد پر ہی جانی تھی، تو اسماعیل کی اولاد میں نبی صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیا، اور کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آیا۔ اور ویسے بھی یہ تذکرہ سارا عرب کا ہے، مکے کا ہے، اور مکے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے ہیں، اور عربوں کے اندر نبی بھی، یعنی کہ قریش کے اندر نبی جو ہیں مکے کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں آیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ان میں بھیج، ان میں سے مراد صرف عرب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پوری دنیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی اس میں شامل ہے اور پوری دنیا کے لیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک تربیت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی نیکی کر دینا ہی اصل نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنا اور اس نیکی کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی کمال محبت یہ ہے کہ میں بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں اور میری اولادیں بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کو کہتا ہے جناب میں بھی غلام اور میری نسلیں بھی آپ کی غلام۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ کے ساتھ کمال محبت کی علامت تھی کہ اللہ سے کہا کہ اللہ میری اولاد میں ان میں سے ایک رسول بھی بھیجا، کہ جس طرح میں لوگوں کو یہ تعلیم اور سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ ایک رسول بھی بھیجنا کہ جو سب کچھ لوگوں کے لیے ایسا کرے۔ تو یہ بھی کمال محبت کی ایک علامت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔